کسی موڑ پہ کھڑے ہو کے کسی نکر پہ کھڑے ہو کے پراپوگنڈا نہ کرے. اللہ نے اگر اس کو علمی جرأت سے نوازا ہے تو کھڑا ہو کے میرے سامنے آ کے سوال کرے. میں جو کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ ایٹ دی سپاٹ ادھر ہی کتب اہل سنت سے ابھی دکھا کے جاؤں گا. منانا میری ڈیوٹی نہیں. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سٹڈی کریں. ہر نبی کا آپ کو اعلان ملے گا، فرمان ملے گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ہر نبی اعلان کرتا رہا کہ ہمارا کام، ہمارا مشن، ہماری ڈیوٹی منانا نہیں، پہنچانا ہے. تو میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا. اور میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ گھر جا کے فلاں کتاب کھول کے دیکھ لینا. گھر نہیں، ایتھے ہی. اس لیے میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں. مرنے سے پہلے مسلمان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور. میں اللہ کے فضل و کرم سے میں میدان والا ہوں. میں تو سال ہر سال سے چیلنج کرتا ہوں، للکارتا ہوں کہ اللہ کے بندو کوئی ایف آئی آر نہ کٹواؤ، پرچے نہ کرواؤ. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. سچے ہو، دلیل لے کے آؤ، ایویڈنس لے کے آؤ، ریفرنس لے کے آؤ، برہان لے کے آؤ. میں تو کہتا ہوں میرے سامنے آؤ. سامنے آنے کی تو ان کی اوقات نہیں، ان کی حیثیت نہیں، ان کی ذات نہیں. بس جب دلیل ختم ہو جائے تو پھر یہ گستاخی کا چورن بیچتے ہیں. اور ان کی علمی اوقات اور ان کی علمی حیثیت تو اتنی ہے کہ ہائی کورٹ کی پہلی پیشی پہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے پوچھا، طارق محمود باجوہ حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے پہلی پیشی میں پوچھا ان سے کہ ملا حضرات سے کہ بتاؤ بھائی کیا گستاخی کی قادری صاحب نے؟ گستاخی بتاؤ، ورڈنگ بتاؤ، ان کے الفاظ بتاؤ. تو کہتے ہیں جی دیکھیں، انہوں نے کہہ دیا فتح مکہ کے روز جو لوگ ساری زندگی محمد اور آل محمد سے جنگیں کرتے رہے تو وہ طلقاء ہیں، صحابہ نہیں. تو جائی صاحب نے پوچھا یہ طلقاء کا کیا معنی ہے؟ تو کہتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے آزاد کیے ہوئے لوگ. تو جائی صاحب نے کہا اس میں گستاخی کہاں ہے؟ تو پھر کہتے ہیں جی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ طلاق یافتہ تھے. کیا تھے؟ تو جائی صاحب نے کہا کہ میں روز ہی یہ کیس سنتا ہوں، طلاق یافتہ کا معنی بھی ہوتا ہے آزاد کیے ہوئے. میرا وکیل پاس کھڑا تھا، اس نے کہا کہ جائی صاحب یہ قادری صاحب کا جملہ نہیں، یہ صحیح بخاری میں پاک محمد کی حدیث ہے. تو جائی صاحب نے کہا بھائی کوئی گستاخی ہے، کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنس، کوئی ریفرنس، کوئی دلیل، کوئی ویڈیو بتاؤ. تو وہ تو تھی نہیں. جائی صاحب نے اسی وقت کہا دفعہ جو بیل گرانٹڈ. اینی کو اینا دی اوقات جے. جب دلیل نہیں رہتی، جب ریفرنس نہیں رہتا اللہ کے قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے، تو پھر یہ گستاخی کا چورن بیچتے ہیں. اور یہ فقط یہ سلوک ہوتا ہے آل محمد کے نوکروں کے ساتھ. اور یہ خود سارا سال، جملہ کہنے لگا ہوں اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، یہ خود سارا سال ممبر پہ بیٹھ کے خطبات جمعہ میں سارا سال سرکار ابو طالب علیہ السلام کی طرف منہ کر کے بھونکتے رہتے ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ ان کو ان کی اپنی گستاخیاں نظر نہیں آتی، اور نبی کی بارگاہ میں بھی یہ گستاخیاں کرتے ہیں. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جن کو اپنے پیر مانتے ہیں نا، وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ کے گستاخ ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ ان کی اپنی تو یہ حیثیت ہے. میں ایک جملے میں بتاؤں
کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا انٹروڈکشن کرواؤں، ایک لائن میں کرواؤں؟ بولیں ذرا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ ذات، وہ ہستی، وہ پرسنالٹی ہے کہ جن کی ایک انگلی میں رسالت، دوسری انگلی میں امامت۔ حضرات سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ ذات ہے، وہ پرسنالٹی ہے، وہ وجود ہے جن کی ایک انگلی میں رسالت، دوسری انگلی میں امامت۔ رسالت اور امامت کے رب کا نام ابو طالب ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ مولوی صاحب ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب کہہ دے، قادری صاحب وہ سرکار ابو طالب نو رب کہہ گئے۔ اوہ پڑھے لکھے جاہلو، رب اللہ کا صفاتی نام ہے، ذاتی نہیں۔ چل تجھے ایک اور پھکی دیتا ہوں، پڑھ قرآن۔ تیرے جیسے نتھو خیرے، لنڈی بچی، زید بکر کے باپ کو اللہ نے کہا تمہارا رب۔ مولوی شرم کر، حیا کر۔ اور تیرے جیسے کمینے کا باپ تو رب ہو سکتا ہے، تو کل ایمان کا باپ کب رب نہیں ہو سکتا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ان کو تو کفیل مصطفیٰ کا حیا نہیں۔ اب مجھے بتائیں نا، جن کو کفیل مصطفیٰ کا حیا نہ ہو وہ ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ پہلے گستاخی کا معیار تو مقرر کرو نا۔ اگر حقائق بیان کر، جائز صاحب نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا بھئی گستاخی ہوتی ہے کسی کو گالی دینا۔ اگر تو قادری صاحب نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کا نام لے کے اس پر لعنت بھیجی ہے، تو پھر بات کرو۔ اگر وہ قرآن پڑھ کے سنائیں، حدیث پڑھ کے سنائیں، حقائق بیان کریں، تو یہ اگر گستاخی ہے تو پھر کاٹو ایف آئی آر اللہ پہ۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں کھول کھول کے حقائق بیان کیے۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، میں ہوں جسٹ ریڈر، قاری، نقال۔ فرض کریں میں بخاری کھول کے پڑھتا ہوں، میں مسلم پڑھتا ہوں، میں ترمذی پڑھتا ہوں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مدودی۔ میں اگر پڑھنے والا گستاخ ہوں مولوی جی، تو لکھنے والے گستاخ کیوں نہیں؟ اگر میں بخاری پڑھ دوں تو میں گستاخ بن جاتا ہوں، تو لکھنے والا تو مجھ سے بڑا گستاخ ہوگا۔ ان کو پتہ ہے اگر لکھنے والوں پہ اگر یہ فارمولہ اپلائی کر دیا، پھر تو نہ بخاری بچے گا، نہ مسلم بچے گا، نہ ترمذی بچے گا، نہ ابو داؤد، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ، پھر تے سارے ہی پھڑے جائیں گے۔ اتنی سی ان کی اوقات ہے، اتنی سی ان کی حیثیت ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید ایف آئی آر کٹوانے سے، پرچے کروانے سے ہم ان پر زمین تنگ کریں گے تو شاید یہ علی علی کرنا چھوڑ دیں گے، یا گولیاں چلائیں گے، یا بم دھماکے کریں گے ان کی مساجد میں، نہیں سمجھ رہے، تو علی کو چھوڑ دیں گے۔ عزاداری حسین کے جلوس کے خلاف جا کے ڈی سی کے پاس چلے جائیں گے تو شاید یہ چھوڑ دیں گے۔ میں کہتا ہوں مولوی تجھے مغالطہ لگ گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا۔ میں بات شیعہ سنی کی نہیں کر رہا، حسینیوں کی۔ جا جا کے قبرستان چیک کر، آج بھی حسینیوں کی قبروں سے لہو ٹپکتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے حسینی جنہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، بم دھماکے فیس کیے ہیں، جوان بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں۔ مولوی یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے۔ ہم کٹ سکتے ہیں، تن من دن لٹا سکتے ہیں، لیکن علی ولی اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور بڑے بڑے یزید آئے،
بڑے بڑے بلید آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے ہارون آئے، امیہ سے لے کے ضیاء تک، غازی کا عالم اتروانے والے، علی ولی اللہ کی اذان رکوانے والے، عزاداری حسین کے جلوس رکوانے والے، وہ اتروانے والے خود اتر گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ غازی کا علم کل بھی لہراتا تھا، آج بھی لہراتا ہے، قیامت تک لہراتا رہے گا۔ ایک بندے نے ساری زندگی کیلا ہی نہیں کھایا، بنانا، وہ یارو اس نے ساری زندگی کیلا ہی نہیں چکھا۔ کوئی بندہ، کوئی زید بکر، آپ اس کو اس کا ٹیسٹ سمجھاتے رہے، ذائقہ، کہ یار کیلے کا ذائقہ ایسے ہوتا ہے، وہ بیچارے نے چکھا ہی نہیں ساری زندگی، اسے کیا خبر؟ ان کو کیا پتا آل محمد کے عشق کا نشہ کیسا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں شاید ان کو جیل میں بھیجیں گے تو یہ ڈر جائیں گے، یہ علی کو چھوڑ دیں گے، اور تجھے خبر ہی نہیں اس نشے کی۔ جیسے جیسے ظلم بڑھتا ہے، مصائب بڑھتے ہیں، نشہ چڑھتا جاتا ہے۔ اس نشے کا پوچھنا ہے تو پوچھ میسم اعتماد سے، پوچھ حجر ابن عدی سے، حضرت بلال سے، حضرت مقداد سے، حضرت سلمان سے، حضرت جابر سے، حضرت عمار سے، پوچھ ان سے۔ انہوں نے اس نشے میں گردنیں تو کٹوا دی، بازو تو کٹوا دیے، اولاد تو ذبح کروا دی، زندہ میں چلے گئے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ مجھ سے قبلہ شاہ جی، مجھ سے جیل کے سب سے بڑے آفیسر نے پوچھا، انہوں نے مجھے روکا ہوا ہے، میں پھر بھی کبھی کبھی نام لے لیتا ہوں۔ جیل کے سب سے بڑے آفیسر نے پوچھا، میرے سیل کے بالکل سامنے کھڑا سی، قادری صاحب تسی کیوں جا گئے؟ آپ تو اہل بیت کا اتنا ذکر کرتے ہیں، ان کے فضائل، ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، ہم اکثر سنتے ہیں، آپ کیوں آگے، کیسے آگے؟ یہ سوال کیا انہوں نے۔ میں نے رات کو ہی ربائی لکھی تھی، انہوں نے پوچھا نا کہ جیل میں کیوں آگے، یہ کیوں کا جواب دیا میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں۔ نہیں سمجھ رہے آپ مجھے بتائیں، آپ سمجھدار ہیں، سادات بھی بیٹھے ہوئے میرے سر کا تاج، مجھے بتائیں ذکر علی کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ چلو کسی مولوی کو مجھ پہ اعتراض ہے، مجھے دفع کرو۔ یا علی، کسی کو مجھ پہ اعتراض ہے مجھے دفع کرے، مجھے نہ دیکھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی مان لو، ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق کی مان لو، یہ دونوں باپ اور بیٹی دونوں کہتے ہیں پاک محمد نے فرمایا تھا علی علی کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ یہ مفت سے مفتی کہتا ہے ویکھو جی سارا دن بہ کے علی علی کر دے رہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ زہد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ طہارت۔ میں جواب دیتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، اپنا ایک مقام اور لیول ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے بندو، پڑھے لکھے جاہلو، ہم علی علی نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی بندہ یار ساری رات بیٹھ کے ایسے بخاری کھول کہتا رہے بخاری 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 بخاری، مسلم مسلم مسلم، نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ، جابر جابر جابر، بلال بلال بلال، سلمان سلمان سلمان، عثمان عثمان عثمان، عمر عمر عمر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر، وہ کہتا رہے ساری رات یار تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے، اب کہے علی 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 علی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جن کے زبان میں اللہ بولتا ہے۔ یہ جتنی بار علی علی کہا، یہ جو بیٹھا ہے نا، اس نے ساتھ ہی اتنی بار اللہ کی عبادت لکھ لی۔ پتا چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو ساری زندگی علی علی کر کے جائے گا، علی کے فضائل، علی کے خصائص، علی علیہ السلام کے مناقب، عظمتیں، رفعتیں کر کے جائے گا، قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، اس میں لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے۔
میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں. انہوں نے پوچھا نا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں, دے کر کتاب الہی سے جواب آیا ہوں. پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب, پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب, کر کے دشمن حیدر کو بے نقاب آیا ہوں. میں نے اور کچھ نہیں کیا, میں نے کوئی نئی حدیث. ٹھیک ہو گیا یا علی, اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. ٹائم کم ہے, ذرا ٹائم کم ہے. اچھا میں نے کوئی نئی حدیثیں تو نہیں گاڑ لی, ایک ہی کام کیا میں نے, جو ہماری کتابوں میں کتب اہل سنت میں آل محمد کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا, میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا, ان کا راز فاش کر دیا. اور مجھ سے جیلم کے ایک اسسٹنٹ تھے اڈیالہ جیل میں نا. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, آپ کے نوٹس میں لاؤں. 3 رجب کو انہوں نے 13 رجب کو گرفتار کیا, 3 جنوری کو 2026 کو 13 رجب تھی, ہفتے کا دن, کہ یہ علی علی کرتا ہے. اور بولو دیکھو اللہ کا کرم, اڈیالہ جیل راول پنڈی میں بڑی عالی شان امام بارگاہ بنی ہوئی ہے. نہیں سمجھ رہے, آپ کی بارگاہ سے بھی خوبصورت, اوپر غازی کا علم لہرا رہا ہے. بڑے افیسر سے لے کے اڈیالہ جیل کی ڈیوٹی میں میں نے قدم رکھا, واللہ باللہ تاللہ, سپاہی سے لے کے سپرنٹینڈنٹ تک جو بھی ملا ہے سلوٹ مارتا. ہوئے 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 ہوئے, کیوں؟ وہ کوئی ان کا ہو کے تو جائے, ان کے ہو کے جاؤ گے. مجھے انہوں نے پوچھا, جیلم کے تھے اسسٹنٹ راجہ امین صاحب, وہ کہتے قادری صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, اور ایک گروپ بھی ہے ادھر قید ہے, ایک بہت بڑی جماعت کے مولوی ادھر قید ہے, وہ مجھے کہتے ہیں, میں نام نہیں لے رہا, جب ان کے پاس جاتا ہوں تو روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, ساری جان چھڈو. یہ جو علی کے نام پہ جتنے بھی آ کے بیٹھے ہیں, جب بھی ان سے پوچھتا ہوں کہتے ہیں 3 سال ہو گئے, کہتے ہیں عبادت ہو رہی ہے. میں نے کہا یہی تو فرق ہے نا. میں نے تو اڈیالہ جیل جاتے وقت ایک ویڈیو پیغام دیا تھا, آپ نے سنا ہوگا. میں نے کہا تھا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. میں نے اپنی فیملی کو میسج دیا کہ جب باہر نکلنا تو گردن جھکا کے نہ نکلنا, گردن اونچی کر کے نکلنا. تمہارا باپ چور نہیں, کرپشن نہیں کی, کسی کا مال غصب نہیں کیا, قید میں جو کٹ گئی عمر بڑے کام کی تھی, لیکن اتنی تسلی تھی زنجیر علی کے نام کی تھی. میں نے کہا ہم تو حضور کی آل کے نام پہ جا رہے ہیں, تو لہذا گردن اٹھا کے چلنا. ہمارے لیے تو یہ سعادت ہے, ہمارے لیے یہ نعمت کبریٰ ہے. ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں. آپ دیکھیں جو بندہ چوری کر کے, ڈکیٹی کر کے, شراب پی کے, زنا کر کے جیل سے آئے تو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے, نہیں سمجھ رہے. لیکن ان کے نام پہ جاؤ, جانے میں بھی عزت, پیش ہونے میں بھی عزت, اور آنے میں بھی عزت. کوئی ان کا ہو کے تو دیکھے, آپ ان کے ہو جائیں پھر وہ جانے, ان کا کام جانے. وہ کبھی بھی کسی کے آگے آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گے. تو لہذا یہ جو ان کی کوشش تھی, اب وہ سوچتے ہیں یار کہ ہمارا تو مقصد اور تھا بند کروانے کا, قید کروانے کا, یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا. اسی لیے تو وہ کہتے تھے, ساری رات زور دیتے رہے کہ ویڈیو بنائیں گھر جائیں. میں نے کہا ویڈیو نہیں, یہ فرار والے نہیں, یہ قرار والے ہیں. ہمارا تو اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی گدائی ہے, اس گھر کی نوکری ہے, اس گھر کی چاکری ہے. تو لہذا ہم نہ جھکے, نہ بکے, نہ بھاگے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ڈٹے ہوئے. جیسے وہ بیل نہیں ٹانگتی ہماری مائیں بہنیں, دیوار پہ ایک کیل لگایا ہوتا ہے انہوں نے, وہ کیل لگا کے اوپر بیل ٹانگتی ہیں. مجھ پہ وہ اتنی FIR, میں نے FIR ٹانکی ہوئی ہے. یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ان کی نوکری میں دلیل نہیں مولوی کے پاس,
میں تو سال ہا سال سے نام لے لے کے چیلنج کر رہا ہوں، وہ سامنے آؤ، آنے کی ان کے اندر ہمت نہیں۔ ایک آیا تھا نا کراچی میں، کیا حال ہوا اس کا؟ شاہ جی دیکھے، وہ کہتا ہے، مجھے کہتا ہے قادری صاحب تمیز سے بات کرو، میں علی کا بیٹا ہوں۔ وہ نیٹ پہ پڑھا ہے، سنے وہ مناظرہ۔ وہ میں نے کہا مولوی صاحب وہ کم از کم دعویٰ ہی بدل۔ کہتا علی کا بیٹا ہوں، کہتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں، تمیز سے بات کر۔ وہ میں نے کہا تو کیسا علی علیہ السلام کا بیٹا ہے، میرے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے؟ میرا باپ افضل ہی نہیں، میرا باپ امام المتقین بھی نہیں، عالم الناس بھی نہیں، اشجع الناس بھی نہیں۔ پہلے نمبر پہ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور چوتھے نمبر پہ میرے والد ہیں۔ میں نے کہا تو کیسا بیٹا ہے نافرمان؟ میں علی علیہ السلام کا بیٹا نہیں، میں علی علیہ السلام کے نوکروں کا نوکر ہوں۔ میں ثابت کرتا ہوں اللہ نے پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد علی جیسا کوئی بنایا ہی نہیں۔ میں اللہ کا قرآن سناتا تھا، مولوی صاحب آگے سے بابے پیش کرتے تھے قرآن کے مقابلے میں۔ یا فلاں بابا جی نے کہا کہ نہیں جی حضور کے پاس ابو بکر افضل ہے، ملا علی قاری نے کہا کہ وہ افضل ہے، احمد رضا خان بریلوی نے کہا، غلام رسول سعیدی نے کہا، مجدد الافسانی نے کہا۔ میں نے کہا بابے چھڈ، قرآن پڑھ۔ ویسے ایک جملہ نہ کہوں، کم از کم حضرت عمر بن خطاب کو ماننے والوں کو تو قرآن سے انکار نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو انہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے پاس کتاب کافی ہے۔ مولوی اب کتاب کافی کیوں نہیں؟ اب آنا، اور اتنی بڑی خیانت کی انہوں نے، اتنی بڑی خیانت کی انہوں نے۔ میرا دعویٰ تھا، اس کے اوپر میں نے کتاب لکھی ہے، کنز البرہان علی افضلیت علی فی القرآن۔ 1500 سے لے کے 2000 تک قرآنی آیات اور 5000 احادیث، 250 اصحاب کے محدثین کے اقوال مولا علی کی افضلیت پہ۔ وہ کتاب کا میں نے ایک باب پڑھا تھا، ادھر سامنے پڑھی ہے، وہ کتاب لکھی ہے میں نے پورے حوالہ جات کے ساتھ، انبار لگائے ہیں میں نے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ۔ وہاں میں نے اپنے دعوے کے مطابق کہا شاہ جی سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ابھی کھول لیں، آپ کے پاس موبائل میں قرآن ہوگا، سورۃ النساء آیت نمبر 95 میں نے وہاں پڑھی تھی۔ میں نے کہا اللہ کا بات افضلیت کی کر رہا تھا مولوی، میں نے کہا اللہ کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم انفسہم علی القاعدین درجات۔ سیدھی سی بات اللہ کہتا ہے، مشکل بھی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو کہوں کہ یار سچ بولا کرو، مشکل بات ہے، بولو یار، سیدھی سی بات ہے نا، سیدھی سی بات، سیدھی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اوے ایمان والو، جی مولا تم میں سے اس کا درجہ بلند ہے، اس کا رتبہ بلند ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے جو میرے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ بولو، جو میرے راستے میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، بڑی خاص بات ہے۔ مولا کس سے بلند ہے؟ اللہ کہتا ہے قائدین، بیٹھے ہوئے سے۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، ایک لڑ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ جو لڑ رہا ہے نا میرے راستے میں، وہ جو تلوار چلا رہا ہے، وہ افضل ہے کن سے؟ بیٹھے ہوئے سے، بیٹھے ہوئے سے۔ میں نے کہا مولوی صاحب شرم کر، حیا کر۔ اللہ کہتا ہے لڑنے والا بیٹھے ہوئے سے افضل ہے، اور وہ علی جو بدر کا ہیرو، احد کا ہیرو، خیبر کا ہیرو، خندق کا ہیرو، حنین کا ہیرو، وہ علی سے تو ان کو افضل کہہ رہا ہے جو بیٹھے بھی نہیں تھے۔ وہ میں نے کہا یار اللہ تو علی سے افضل، اوے بیٹھے ہوئے کو نہیں مانتا، تو علی سے افضل ان کو کہہ رہے جو فرار تھے۔ آگے سے کہتا ہے میں نے بخاری پڑھی، یہ میرے پاس حوالے، یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں، ابھی دنیا میں وہ ماں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری بات کو غلط ثابت کر دے۔
ہے کوئی سامنے؟ تو میں نے بخاری سے پڑھ کے دکھایا، بخاری سے یار، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں 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 فرار نہ کہو، اویس ربانی کہتے ہیں یہ بھاگنا نہ کہو، بھاگنا نہ کہو فرار کا لفظ کو۔ میں نے کہا فرار کا لفظ، فرار کا لفظ ہے عربی کا، تو فرار کا معنی تو کرنا پڑے گا نا، فرار کا معنی بھاگنا ہر ایک نے لکھا ہے، تو کہتے ہیں جی بھاگنا نہ کہو، وہ تشریف لے گئے۔ اچھا یہ جملہ میں نے نہیں کہا، یہ جملہ مولوی نے کہا، میں نے تو نہیں کہا تھا، اس نے کہا نا۔ میں نے کہا سورہ انفال کی آیت نمبر 15 پڑھ، ابھی آپ کھول لیں، آپ 15 سورہ انفال آیت نمبر 15 کھولیں۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو جب کافروں سے جنگ کرتے ہو نا تو اپنی تشریف ان کی طرف نہ کیا کرو۔ اچھا یار آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، پتہ نہیں یہ جملہ کیسا ہے لیکن معاف کرنا مجھے، لیکن گھر میں جب مہمان آئے تو کہتے ہیں تشریف رکھے، نہیں کہتے؟ تو جب آپ کہتے تشریف رکھو تو میرا خیال ہاتھ رکھتا ہوگا نیچے، وہ جو چیز رکھتا ہے نا وہی تشریف ہے۔ جب بندہ جنگ سے فرار ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے جو قرآن نے اس کے اوپر بتایا ہے یا حدیث میں جو کچھ آیا ہے، اس میں گستاخی کہاں؟ جب جواب نہ آیا، جب علی جیسا کائنات میں نظر نہ آیا، 71 اور دوسری روایت میں 73 کافر واصلے جنم ہوئے تھے بدر میں، جس میں 54 علی کی تلوار سے گئے، اور احد میں سارے دوست یار چھوڑ کے چلے گئے، ایک علی تو تھا۔ بولو یار، خندق میں آ کے عمر ابن عبد ود جب للکار رہا تھا نام لے لے کے تو کون اٹھا ہے؟ اور بولو یار، حنین میں سارے جا رہے تھے، کون رکا رہا؟ علی۔ خیبر میں ایک ایک کو آزمایا، کون آیا پھر کام؟ بولو یار۔ تو میں نے کہا قرآن کی جتنے بھی مدار ہیں، چاہے وہ علم ہو، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، جہاد ہو، علی سے بڑا مجاہد کوئی نہیں، تقویٰ ہو، علی امام المتقین ہے، اور تیسرا پارٹ آپ نے نہیں سنا، وہ پارٹ ہے حسب اور نسب کا۔ میں نے علی کا نسب بھی پڑھ کے سنایا، دوسروں کا بھی، دنیا کو پتہ چل گیا کہ علی کون ہے۔ دنیا میں علی جیسا تو نسبی کائنات میں کسی کا نہیں، جو واحد شخصیت دونوں طرف سے ہاشمی، نہیں سمجھ رہے، باپ کی طرف سے بھی ہاشمی، ماں کی طرف سے بھی ہاشمی۔ سرکار ہاشم کے بیٹے ایک ان کا نام ہے عبد المطلب، اب بولو کی ہو گیا جی، عبد المطلب کے بیٹے ہیں سرکار ابو طالب، دوسرے بیٹے سرکار ہاشم کے نام ہے اسد، ان کی بیٹی ہے فاطمہ بنت اسد، نہیں سمجھ رہے ہیں، ادھر سے فاطمہ بنت اسد، ادھر سے سرکار ابو طالب، یعنی ادھر دونوں فرسٹ کزن، ہوئے 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 خون سرکار ہاشم کا اتنا اعلیٰ نسب، ادھر سے بھی ہاشمی ادھر سے بھی ہاشمی، جب ملاپ ہوا، سنگم ہوا، تو ہاشمین کے فیض سے جو کائنات میں ہستی آئی اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور علی علیہ السلام کے کے جو دشمن ہے شاہ جی، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا علی کے دشمنوں کے بھی کھاتے کھول لو۔ کسی کے باپ نے سگی بھتیجی سے شادی کی ہوگی، کسی نے بانجی سے کی ہوگی، نہیں سمجھ رہے، کسی کی ولدیت میں 4 باپ کے نام ملیں گے۔ تو بندے کے اندر کوئی عقل بھی ہونی چاہیے، بندے نے اگر کمپیریزن کرنا ہے، آپ نے اگر تقابل کرنا ہے، تقابل تو یہ کر سکتے ہو کہ یار مولا علی علیہ السلام افضل ہے یا بی بی پاک، اس میں تقابل کرو۔ مالکوں اور نوکروں کا کیسا کمپیریزن، نور والوں کا، یہ اللہ کے نور ہیں 14 کے 14، یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں، یہ 150 حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں میرے پاس، یہ 14 کے 14 اللہ کا نور، یہ اللہ کے نور سے، باقی سلسال سے، سادہ کر دیتا ہوں مٹی سے، یہ نور والوں کا مٹی والوں سے کیا مقابلہ؟ یا بولے
تو لہٰذا جب ان کے پاس دلیل نہیں آتی، جواب نہیں آتا، رد نہیں آتا، تو پھر یہ گستاخی کا چورن بیچتے ہیں۔ حالانکہ گستاخ یہ سب سے بڑے خود ہیں۔ میں بے ادبی نہیں کر رہا کسی کی، قرآن نے کہا نا سابقون الاولون، کہ جو سب سے پہلے جنہوں نے اعلان کیا وہ سب سے افضل ہے۔ نقطہ سمجھے میری بات سمجھیے گا ذرا۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں مولوی صاحب کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ علی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں، میں تو ثابت کر دیتا ہوں ابھی قرآن حدیث سے، علی تب سے مومن ہے جب سے وہ مومن ہے۔ لیکن میں بات کرتا ہوں مولوی صاحب کی، ذرا بات سمجھیے گا، ان کی عقل کو پرکھیں اور ان کا بغض دیکھیں آل محمد کے ساتھ۔ مولوی صاحب کی بات مان لی، ٹھیک ہو گیا۔ علی علیہ السلام 10 سال کی عمر میں اعلان کیا، کیوں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو تب اعلان کیا۔ یہ بات اعلان کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی تب بنے، نبی تو تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ 40 سال کی عمر میں بڑی خاص بات اعلان۔ اس وقت کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تو عمر تھی 10 سال۔ کتنی؟ اور یہ شیعہ سنی دونوں گنوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سرکار کا نکاح ہوا، عقد ہوا، اس وقت سرکار کی عمر تھی 25 سال۔ اور جاگو کی ہو گیا کتنی؟ 25 اور 40 میں جا کے اعلان کیا، یعنی 15 سال۔ اور جب اعلان کیا مولا علی علیہ السلام 10 سال کے، مولوی کے کہنے پہ شاہ جی بڑی خاص تبلیغ کرنے لگا ہوں۔ اس کا مطلب ہے مولوی صاحب کے مطابق جب حضور نے اعلان فرمایا عمر 40 سال ہو گئی اور مولا علی کی تھی 10 سال، اس کا مطلب جب حضور کا عقد ہو رہا ہے اس کے 5 سال بعد مولا علی کا ظہور ہوا۔ نہیں سمجھ رہے یار، وہ پھر ہی 10 سال کے تھے نا یار۔ اس کا مطلب جب مولا علی علیہ السلام کا ظہور ہوا، چلو مولوی صاحب کو ظہور سے تکلیف ہو، ولادت جب 10 سال کی عمر میں اعلان کیا حضور نے، تو جب 5 سال بعد ہو گئی ولادت۔ اب جب مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جب آنکھیں کھولنی تو مکھڑا حضور کا۔ جاگو یار، میں تبلیغ کر رہا ہوں، گستاخی نہیں۔ جو کسی کی گستاخی رکھ کے دل میں تبلیغ کرے وہ بھی لعنتی، اور جو گستاخی ہو نہ حقائق سنائے کہے گستاخی، وہ بھی لعنتی۔ میں حقائق بیان کر رہا ہوں، بڑی خاص بات۔ اس کا مطلب ہے جب آنکھ کھولی تو حضور کا چہرہ، اور پہلی خوراک زبان مصطفیٰ، بالکل اسی طرح جیسے غازی عباس کی بھی آنکھیں بند تھی نا، شیر بھی نہیں پی رہے تھے، آنکھیں بھی بند، تو بی بی پاک نے کہا مولا علی علیہ السلام سے، ہمارے لیے وہ بھی بی بی پاک ہے، وہ بھی فاطمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے علی، آنکھیں بھی نہیں کھول رہے، کچھ کھا بھی نہیں، پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ ہائے، تاریخی ہسٹوریکل سنٹینس ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ میرے مولا فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، جب اس کا باپ آیا تھا نا، اس نے بھی تب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک اس کے باپ کا آقا نہیں آیا۔ یہ بھی نہیں کھولے گا، اس کے آقا کو آنے دو۔ مولا حسین آئے، غازی عباس نے آنکھیں بھی کھول دی، زبان بھی چوس لی۔ بولو یار، اب بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں۔ جب مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، دیدار حضور کا، پہلی خوراک زبان مصطفیٰ، اللہ والی زبان، اور گود ملی پاک محمد کی اور پاک خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اور کچی باتیں نہیں کر رہا، پاک محمد کی گود میں رہے، پاک محمد کے گھر میں رہے۔ مولا کا ایک سینٹینس ہے، میرے مولا فرماتے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کا پلو پکڑ کے پیچھے رو رو نہیں کرتا پھرتا، اوئے ہوئے، مولا فرماتے ہیں میں اسی طرح حضور کا پلو پکڑ کے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا تھا۔ آ مولوی میرے سامنے آ، جس علی کو گود مصطفیٰ کی ملی ہو، گود پاک سیدہ کی ملی ہو، نہیں سمجھ رہے، اور گھر پاک محمد کا ملا ہو، تم کہتے ہو اس کا نمبر ہے 4۔ حضرت عمر بن خطاب وہ اعلان نبوت کے 7 سال تک محمد کی مخالفت کرتے رہے، نہیں سمجھ رہے میری بات، بلکہ تلوار لے کے آج محمد کو قتل کر دینا، معاذ اللہ۔ وہ کی کہ نہیں مخالفت؟ بولے یار، جو اعلان نبوت کے 7 سال تک
تک بھی محمد کی مخالفت کرتے رہے، اور وہ علی مولوی تیرے کہنے پہ جو بچپن میں ہی مومن ہو، کہاں بچپن والے اور کہاں 40+ والے، بتا دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یارو کوئی معیار بھی ہونا چاہیے، کوئی عدل بھی ہونا چاہیے۔ اور علی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ایک جملہ کہوں میں، کیونکہ جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ آج بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بڑا کمپریہنسو موضوع تھا، سارا سال آپ نے یاد رکھنا۔ لیکن ایک جملہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک بار ذرا صلوات پڑھیں، دوبارہ پڑھیں۔ یہ نقطہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے جو میں نے پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو میرا مصطفیٰ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تمہیں کوئی آرڈر دیتا ہے، تمہیں کوئی حکم دیتا ہے، تمہیں کوئی امر دیتا ہے، یہ جو اس کی زبان بولتی ہے، متحرک ہوتی ہے، یہ زبان دیکھنے میں تمہیں محمد کی نظر آ رہی ہے، حقیقت میں اللہ بولتا ہوں۔ تو بولو یار، حقیقت میں اللہ بول۔ اس کا مطلب زبان مصطفیٰ کو اللہ نے کہہ دیا یہ زبان خدا ہے۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ میں اتنی جلدی کر رہا ہوں، میں اس کے اوپر بڑا وقت لگا سکتا ہوں۔ سمجھ لیں کہ میں سپر اوور دے رہا ہوں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ اینک نہیں میرے پاس، ابھی تو ٹائم کیوں نہیں ہو؟ ٹائم ابھی تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا مجھے۔ میں چھوڑ دوں؟ پھر ادھر چھوڑ دوں؟ کہتے تو چھوڑ دیتا ہوں، میں کسی کا ملازم نہیں ہوں۔ تم سن لو کسے کہانیاں۔ زبان مصطفیٰ کو اپنی زبان قرار دے دیا، مصطفیٰ کی زبان میری زبان، ٹھیک ہو گیا؟ میں سپر اوور دے رہا ہوں، کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں۔ کتب اہل سنت بری پڑی ہے، میرے پاس حوالہ جات موجود ہے، میں نے دکھانا ہے، اگر کسی کو چاہیے، منانا نہیں۔ معراج کی رات میرے آقا فرماتے جب میں لا مکان کی آخری حد تک گیا شکیل بھائی، تو ایک آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، پیارے مصطفیٰ اپنی جگہ پہ رک جائیے، ٹھہر جائیے، آپ کا رب آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کرتا ہے۔ سنیے گا سنیے گا سنیے گا، اگر میں روایت نہ دکھاؤں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا۔ جب آواز آئی تو حضور فرماتے مولا بات سمجھ نہیں آ رہی، میں تو علی کو مدینہ چھوڑ کے آیا ہوں، میں تو علی کو مکہ چھوڑ کے آیا ہوں، مکہ، میں تو مکہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ علی کی آواز، مولا یہ تو بول رہا ہے کہ علی بول رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے علی کے بھائی سن ذرا، جب میں نے تیرے دل میں دیکھا، تیرے دل کو ٹٹولا دیکھا، اس میں علی کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا، تو تھا میرا مہمان، میں تھا تیرا میزبان، تو آج میں نے سوچا کہ وہ لہجہ بناؤں جس سے تو خوش ہو جائے، وہ وجود بلا تشبیہ ہو، بلا مثال، اپنی شان کے مطابق۔ اوہ بولا خدا ہی تھا، زبان علی کی تھی۔ اوہ ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ یارو اس طرح کا تعلق ہے، رشتہ ہے۔ جامع ترمذی کھولے، یہ ہماری سنیوں کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے، جامع ترمذی، ہماری صحیح ستہ جو 6 صحیح ترین کتابیں مانی جاتی ہیں، جن میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اور جامع ترمذی تیسری کتاب ہے۔ میری طرف آؤ، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3726۔ یہ حدیث سنیں، سارا سال تڑپیں گے آپ، گار بھی جائیں گے پھر بھی نشہ نہیں اترے گا۔ آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا، ہر بندے کے پاس پیکج بھی ہوتا ہے، گوگل پہ لکھے جامع ترمذی حدیث نمبر 3726، لکھو نہیں، حدیث ابھی آپ کے سامنے۔ حدیث سنیں، طائف کا روز تھا، سارے اصحاب جمع تھے، ایک بھی ایبسنٹ نہیں تھا،
कुल्लुहुम अजमाउन, सारे के सारे उधर जमा थे, पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटे तक, अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक, सारे जमा थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, सुने जरा यार, ताल या अली इब्ने अबी तालिब, अली अलैहिस्सलाम को अपने पास किया और अली अलैहिस्सलाम के पाक कान में गुफ्तगू शुरू हो गई। नहीं समझ रहे, वो कन्वर्सेशन शुरू हो गई, होती रही। आका अलैहिस्सलाम अली के कान मुबारक में गुफ्तगू करते रहे, सामने चेहरों के रंग बदलते रहे। नहीं समझ रहे, मैं सुन्नियों की तीसरी सबसे बड़ी किताब दे रहा हूं। जब काफी देर तक गुफ्तगू होती रही, कन्वर्सेशन होती रही, बाद में कुछ लोगों ने एतराज किया कि आपने इतनी देर क्यों गुफ्तगू कर दी, हम भी बैठे हुए थे, हमारी तो इंसल्ट हो गई। एतराज हुआ, ये वो अगर मगर। आका अलैहिस्सलाम जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए, मैंने कुतुब हदीस के समंदरों में गोते लगाए हुए हैं, मुझे हुजूर बहुत कम नजर आए हैं कि जब वो जलाल में आए हो, गुस्से में आए हो, लेकिन इस मुकाम पे हुजूर फिर जलाल में आए। सुने यार, मैं हदीस का एक लफ्ज बता रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया, मैं अली के कान में गुफ्तगू करता रहा, अली रज़ा साहब करता रहा। इस पर अगर मगर करने वालों, इस पर इफ बट करने वालों, इस पर मरोड़ का इजहार करने वालों, गल मुक गई जय शेखुपुरा वालों। मेरे आका ने फरमाया, ओए कौन कहता है कि मोहम्मद ने अली से गुफ्तगू की है? उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, अल्लाह ने खुद बराह रास्त अली से गुफ्तगू की है। इसीलिए तो मैं कहता हूं अली कलीमुल्लाह है, अली कलीमुल्लाह है। अगली हदीस देता हूं मैं, ये अगली हदीस जरा जल्दी सुने। इसी तरह सहाबा बैठे हुए, 10 मिनट रह गए मेरे, इस तरह सहाबा बैठे हुए, जम्मे गफीर, 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा अपने टाइम के अंदर। हदीस सुनने वाली है, हदीस दिलों पे लिख के जाइएगा, ये कुतुब अहले सुन्नत भरी पड़ी है। सहाबा बैठे हैं, ये जो सूरह इखलास है ना, सूरह तौहीद, वो कुल हुवल्लाहु अहद, पता है ना सूरत का, कोई शिया हो कोई सुन्नी हो, नमाज में इसे पढ़ते हैं। इसके हुजूर ने इतने फजाइल बयान किए, इसलिए पढ़ते हैं। हुजूर ने फरमाया, जो एक दफा सूरह इखलास पढ़े, 1/3 कुरान का सवाब, 3 दफा पढ़ ले पूरे कुरान का सवाब। बोलो यार, क्या हो गया जी? अब सहाबा गुफ्तगू कर रहे हैं सूरह इखलास पे, उसकी फजीलत बयान कर रहे हैं, यार इसका इतना सवाब है सूरह इखलास का, इसमें तौहीद बयान हुई है, अल्लाह की वहदानियत बयान हुई है, इसलिए हम नमाज में पढ़ते हैं, 3 मरतबा पढ़े तो 7 कुल कुरान का भी अजर पाते हैं, सवाब पाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे, असहाब की कन्वर्सेशन हुजूर ने समात फरमा ली, मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए। हदीस ना हो, ये चैलेंज कर रहा हूं, शिया का वाला नहीं, ये जहां तक सूरज चमकता है, मैंने पूरी दुनिया में तबलीग करता हूं और नेट भरा पड़ा है मेरे लेक्चर में, टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक बेशुमार मैंने किताबें लिखी हैं। कोई माई का लाल साबित करे मैंने जिंदगी में कभी एक हवाला भी शिया किताब का दिया हो? नहीं समझ रहे? ओए मैं तो सुन्नियत ही बताता हूं, मैं तो सुन्नियत ही पढ़ाता हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों को। आका अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर जला फरोज हुए और अपने असहाब को अटेंशन किया। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर तू भी सुन, उमर तू भी सुन, बिलाल तू भी सुन, सलमान तू भी सुन, मिकदाद तू भी सुन, अम्मार तू भी सुन, जाबिर तू भी सुन, खालिद तू भी सुन, साद तू भी सुन। ओए कुल अल्लाह के फजाइल पढ़ने वालों, जी आका काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासालो अली इब्ने अबी तालिब फिन्नास का मासाले कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। नहीं समझे हजरात? मेरे आका ने फरमाया, मेरे भाई अली का मुकाम, रुतबा, दर्जा, स्टेटस पूरी कायनात में उसी तरह है जैसे कुल कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद का है।
نہیں سمجھے؟ اب میں اگر آپ کو اس کی تفسیر سناؤں، اگر میں تفسیر پہ لگ جاؤں تو مجھے کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ تو چاہیے. لیکن ایسا کیجئے گا، یہ گوگل پہ لکھ کے نا سورہ اخلاص کی فضیلت لکھیے گا یار، کی ہو گیا جی، پڑھیے گا نیچے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. حضور تشبیہ دے رہے ہیں. تشبیہ کو سمجھتے ہو؟ تشبیہ میں ہوتا ہے ایک مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہی. مثلا میں سادہ کرتا ہوں، یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اپنے بیٹے کو کہتے فرض کرے اس کا نام اسد ہے، اسد کہتی ہیں اسد چاند جیسا ہے. کیا کہتی ہیں؟ اسد. یہ جو اسد ہے یہ بن گیا مشبہ، جس کو تشبیہ بنا رہے ہیں، جس سے دے رہے ہیں وہ ہے مشبہ بہی. اسد چاند جیسا ہے. تو جب تشبیہ دی جاتی ہے نا، وہ جو وصف ہوتا ہے نا، جو مشبہ بہی میں جو صفت ہوتی ہے یار، وہ مشبہ میں پائی جائے تو پھر تشبیہ دی جاتی ہے. نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو بچہ ہو کالا سیاہ، ماں کے لیے تو وہ چاند ہی ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں، اسے کہیں گے چاند جیسا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ بات نہیں سمجھ رہے. خوبصورت ہوگا. اچھا جی، علی شیر جیسا ہے، بنی نا تشبیہ. یعنی علی بن گیا مشبہ، شیر مشبہ بہی. اور صفت یا وجہ تشبیہ کیا بن گیا؟ شیر بزدل ہوتا ہے کہ بہادر؟ بہادر ہوتا ہے. اس کا مطلب علی میں وہ بہادری والی صفت ہوگی تو کہیں گے نا علی شیر جیسا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ حضور نے فرمایا علی قل هو اللہ احد جیسا ہے. نہیں کھولتا راز، نہیں کھولتا راز، ورنہ 150 آیات ابھی قرآن سے پڑھ دوں. جو اللہ کی صفات وہی محمد کی، وہی علی کی. اس کے اوپر میری ایک کتاب ہے پوری، وہ خریدیں اور پڑھیں. اس کا ٹائٹل ہے اللہ نبی تے علی. اللہ نبی تے علی. اب آخری حدیث جلدی جلدی بیان کر کے آپ سے اجازت. اسی طرح صحابہ بیٹھے ہوئے، سارے اصحاب اور انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں. انبیاء بڑی اعلیٰ ذوات مقدسہ ہیں. کوئی آدم علیہ السلام کے علم پہ بات کر رہا ہے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کے حلم پہ بات کر رہا ہے، کوئی یحییٰ کے زہد پہ بات کر رہا ہے، تعریفیں، کوئی یوسف کے حسن پہ بات کر رہا ہے. نہیں سمجھ رہے یار؟ انبیاء کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، صحابہ بیٹھے بیٹھے. آقا علیہ السلام نے ان کی گفتگو سن لی. حدیث موجود ہے، قصہ نہیں. حضور نے گفتگو سن لی، جلال میں آگے. میرے آقا فرماتے ہوئے انبیاء کے اوصاف بیان کرنے والوں، انبیاء کی صفات بیان کرنے والوں، سنو جی آقا. کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو، ابراہیم کا حلم دیکھنا ہو، نہیں سمجھ رہے، یوسف کا حسن دیکھنا ہو، یحییٰ کا زہد دیکھنا ہو، موسیٰ کی قوت دیکھنی ہو، قوت پکڑ. انبیاء کے جدا جدا جو اوصاف ہیں، جو صفات ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ نے ہر نبی کو الگ الگ ایک ایک صفت سے مالا مال کیا ہے، لبریز کیا ہے، الگ الگ دیا ایک ایک نبی کو. اگر تمام انبیاء کو، نہیں سمجھ رہے، ان کی صفات کو، ان کے اوصاف کو، ان کی ایٹریبیوٹس کو اگر کسی ایک ذات میں دیکھنا چاہتے ہو، ایک وجود میں دیکھنا چاہتے ہو، ایک ہستی میں دیکھنا چاہتے ہو، ایک پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو، فَلْيَنْظُرْ عَلِيٌّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ. میرے بھائی علی کو دیکھ لو. یوسف کا حسن بھی علی میں ملے گا، موسیٰ کی قوت بھی علی میں نظر آئے گی، آدم کا علم بھی علی میں نظر آئے گا، ابراہیم کا علم بھی علی میں نظر آئے گا. الگ الگ انبیاء کو جو اوصاف، جو صفات، جو ایٹریبیوٹس دیے، وہ کسی ایک ذات میں نظر آتے ہیں. اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر علی کون ہے، علی کیا ہے. علی کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا رب جانتا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ساری رات میں کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں.
میرے سر پہ کتابیں، میرے سینے پہ کتابیں پڑی ہوتی ہیں، میں جہاں سوتا ہوں کتابیں ہی کتابیں، لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے ہیں۔ شاہ جی بڑی تحقیق کی ہے میں نے، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، دو طرح کے لوگ آئے آل محمد سے جنگ کرنے۔ ایک طبقہ آیا بغیر کلمہ کے لڑائی کرنے، کافر آئے، یہودی آئے۔ دوسرا طبقہ آیا کلمہ پڑھ کے۔ جو بغیر کلمہ کے آئے نا آل محمد سے جنگ کرنے، انہوں نے جنگ کی فقط مردوں سے، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا انہوں نے میرے محمد کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں گھس جائے، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، چراغ گل کیے جاتے، بائی حصار بنتے، بابا پہرے دار بنتے، تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے۔ انہی ہستیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے کیا اجر رسالت دیا امت نے، شام کے بازار میں گمایا جا رہا ہے، لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنی بیٹیوں کو گود میں بٹھا کر ان کی زلفیں سنوارنے والوں، اپنی بیٹیوں کے منہ میں لقمے ڈالنے والوں، ان کو شہزادی کہنے والوں، ان کو رانی کہنے والوں، ان کے لاڈ لڈانے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں، یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں ہاتھ رسیوں سے باندھ کے کہاں محمد کی شہزادیاں، کہاں بازار کا ماحول۔ ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے، امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ وہ گھر جاتی ہے، کہتی ہے اماں میرے ساتھ باہر چل، میں تجھے قیدی دکھاتی ہوں، قیدی۔ وہ کھینچ کے ماں کا پلو باہر لے آتی ہے، وہ حضرت حمیدہ خاتون تھی۔ اس نے کیا منظر دیکھا کہ مردوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے ہوئے ہیں، عورتوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت حمیدہ واپس دوڑی، واپس پلٹی، گھر میں جتنی بھی چادریں تھی لے آئی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی بڑا روتی ہے، جب وہ روتی ہے تو سپاہی اسے چابک مارتا ہے۔ حضرت حمیدہ سید زادیوں کے سر ڈھانپنے لگی، ان کی خدمت کرنے لگی۔ پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے؟ اس غربت میں، اس پردیس میں تو کسی نے سلام تک نہیں کیا، تو کون ہے؟ حضرت حمیدہ فرماتی عرض کرتی ہے میں نہیں جانتی آپ کون ہے، میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، پاک سیدہ کی نوکرانی تھی، ان کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا تھا، میں نہیں جانتی آپ کون ہے۔ بی بی پاک نے مجھے وصیت کی تھی حمیدہ تیری شادی شام ہونے والی ہے، میری وصیت یاد رکھنا، شام کے بازاروں میں تمہیں قیدی ملیں گے، قیدی، جب قیدی ملے تو قیدیوں کی خدمت کرنا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہے، میں تو بی بی پاک کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ پاک محمد کی بیٹی فرماتی ہیں خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے، تو نے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، بتا تیرے دل کی کوئی خواہش ہے کہ تیرے لیے ہم قیدی دعا کر دیں؟ حضرت حمیدہ کہتی جب میں بی بی پاک کی نوکرانی تھی تو ان کے بیٹے حسین کی بڑی خدمت کرتی تھی، ان کو کپڑے دھو کے دیتی تھی، میں آپ کی بیٹی کی بڑی خدمت کرتی تھی، میرا شوہر بڑا ظالم ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا، مرنے سے پہلے آخری خواہش یہی ہے، ہر نماز میں دعا مانگتی ہوں مولا مرنے سے پہلے
حسین کا دیدار ہو جائے، سیدہ کی زیارت ہو جائے۔ میری ماں، بہنوں، بیٹیاں، پاک محمد کی پاک بیٹی نے فرماتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا بڑی جلدی سن لی، وہ نیزے میں جو سر نظر آ رہا ہے جی بھر کے دیدار کرنا وہ فاطمہ کا حسین ہے، مجھے دیکھنے میں فاطمہ کی زینب ہوں۔